سرگزشتے غم کہوں کس سے تیرے ہوتے ہوئے، سرگزشتے غم کہوں کس سے تیرے ہوتے ہوئے، کس کے در پر جاؤں تیرا آستانہ چھوڑ کر۔ بہت سارے لوگ جو ہے وہ قرض کے معاملے کو لے کے بہت زیادہ پریشان ہیں، چاہے وہ لون کا چکر ہو یا وہ کریڈٹ کارڈ کے پیمنٹ کا وغیرہ کا معاملہ ہو، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں ایسے جو چاہے قرض لینا ہوتا ہے ان کو وہ لے نہیں پاتے، تو ان دونوں کے لیے ذرا کچھ بتا دیجیے۔ ہاں دیکھیں، قرض جو ہے نا ایک بہت بڑا بوجھ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ فرمائے ہم سب کو کہ ہم اتنے مجبور ہو جائیں کہ اللہ نہ کرے ہمیں کبھی کوئی قرض لینا پڑے۔ اللہ پاک اپنا ہی محتاج رکھے، کسی کا محتاج نہ کرے۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو اپنے نا معاملات پہ دھیان دینا چاہیے۔ کیا؟ ہاں، اور کچھ جو ہے نا بزنس ایتھکس ہوتے ہیں، اور کچھ گھر کو چلانے کے ایتھکس ہوتے ہیں۔ ان کو سیکھ کر جو ہے نا اب یہ توجہ دینی چاہیے کہ ایسے کون سے امور تھے جن کی وجہ سے میں مقروض ہوا، یا کیسے ایسے معاملات تھے جو میں اختیار کرتا تو میں اس قرض سے بچ سکتا تھا۔ آئی سمجھ میں؟ ایسا تو نہیں ہوا کہ میں نے وقتی آسانی کے لیے پیسے تو لے لیے، قرض تو لے لیا، وہ وقتی طور پہ تو آسانی ہو گئی، لیکن اب میں مستقل ایک پریشانی میں پھنس گیا۔ آئی سمجھ میں؟ تو سب سے پہلے تو اپنے معاملات پہ دھیان دے۔ دوسرا یہ دھیان دے کہ میری جو کمائی ہے وہ کہیں اس کا ذریعہ حرام تو نہیں ہے، غلط طریقے سے تو نہیں کما رہا، میں کسی کا حق تو نہیں مار رہا، کسی پہ ظلم تو نہیں کر رہا، جھوٹ بول کے تو نہیں پیسے لے لیتا میں کسی سے۔ آئی سمجھ میں؟ ان تمام امور میں توجہ دے، اور پھر اب جو ہے نا ایک بہترین دعا ہے جو حدیث مبارکہ کی ہے، اس کو اپنا معمول بنائے۔ اللہم اکفینی بحلالک عن حرامک واغنینی بفضلک عمن سواک۔ اللہم اکفینی بحلالک عن حرامک، اے اللہ مجھے حلال عطا فرما اور حرام سے محفوظ فرما۔ اللہم اکفینی بحلالک عن حرامک واغنینی بفضلک، اور مجھے بے نیاز کر دے اپنے فضل سے، عمن سواک، سوائے تیرے کے، یعنی مجھے صرف اپنا محتاج رکھ اور اپنے علاوہ سب سے مجھے بے نیاز کر دے۔ تو یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض کے حوالے سے ہی تعلیم فرمائی ہے یہ دعا، تو یہ بہترین ہے۔ اس کو ہر نماز میں ہو سکے تو 70 بار پڑھنے کا معمول بنائے، ہر نماز کے بعد، اگر نہ ہو سکے تو کم از کم 11 بار پڑھنے کا معمول بنائے۔ اچھا، ایک تو یہ ہے کہ قرض کے حوالے سے، دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی محتاج ہے جس کے رزق روزی میں برکت نہیں ہے، یا کسی کو جاب چاہیے، جاب نہیں مل رہی ہے، اور کوئی رزق روزی کے اسباب نہیں بن رہے ہیں، یا گھر میں پیسہ آ رہا ہے اور فوراً خرچ ہو رہا ہے، اس میں برکت کا معاملہ نہیں ہو رہا، وہ بھی اگر اس کا معمول بنائے تو وہ بھی بہت زیادہ برکت دیکھے گا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ کیونکہ دعا ہی اس میں ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حلال رزق عطا فرما، حرام سے بچا، تو جب حلال آئے گا تو اس میں اور برکت ہو جائے گی۔ ایک تو یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اس کو سیف المسلمین کہا جاتا ہے، کہ یہ مسلمانوں کی تلوار ہے۔
کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جو اس کے ذریعے سے حل نہ ہو سکے. بڑے سے بڑا مسئلہ، بڑے سے بڑی پرابلم نہیں ہے ایسا جو اس کے سامنے ٹک سکے. نماز عشاء کے بعد، نماز عشاء جہاں پڑھ لیں وہیں پہ بیٹھ جائیں اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو 450 بار پڑھیں اور پھر اپنے مقصد کے لیے دعا کریں. اب اس میں یہ بھی دعا کر سکتے ہیں کہ یا رب العالمین میرا قرض اتار دے، اس کے لیے اسباب پیدا فرما دے. اور اگر کوئی قرض لینا چاہ رہا ہے، کوئی مجبور ہے، کسی مجبوری کی وجہ سے قرض لے رہا ہے، تو وہ اس کے لیے دعا کر سکتا ہے یا رب العالمین خیر و عافیت کے ساتھ بلا سود قرض حسنہ دلوانے میں میری مدد فرما دے اور میرے لیے اسباب بنا دے. اچھا، اسی طرح سے جو ہے نا ایک جو ہے جعفری انگوٹھی بنتی ہے، وہ اس کے لیے بڑی زبردست ہے. جس پر قرض ہو اور وہ یہ چاہے کہ غیب سے میرے لیے خود بخود اسباب بنے کہ میرا قرض جو ہے نا وہ خود بخود ادا ہو جائے، تو اس کے لیے ایک جعفری انگوٹھی ہے. اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اچھا اس میں نا جھنجھٹ بہت ہے اور جو ہے نا بکھیڑا بہت ہے، اور ویسے وہ کوئی تلسم بھی کوئی تلسم نہیں ہے جو بغیر بکھیڑے کے بن جائے، ہے نا. تلسم بھی وہ تلسم نہیں ہے، وہ کیا تلسم جس میں بکھیڑا نہ ہو. تو اب اس میں یہ ہے کہ جو بنانا چاہے یا جس کے لیے بنا رہے ہیں اس کا نا سر حرف دیکھیں نام کا، یعنی نام کس حرف سے شروع ہو رہا ہے. اب مثال کے طور پہ رے سے شروع ہو رہا ہے، صحیح ہے. اب یہ دیکھیں جو یہ حرف ہے رے، اس کا تعلق کون سے سیارے سے؟ صحیح، مثال کے طور پہ زہرا سے تعلق ہے اس کا. اب دیکھیں کہ زہرا کے تحت کون کون سے بروج آتے ہیں. کیا؟ ہاں، اب کیا کرے کہ وہ ستارہ اور بروج اس کے حروف توڑ توڑ کے لکھ لے. صحیح ہے، زہرا ہے تو زہرا، اور جو بھی بروج ہیں ایک آتے ہیں دو آتے ہیں وہ لکھ لے. اب کیا کرے کہ ان کے اعداد نکالے اور ان اعداد کو 27 سے تقسیم کرے. اب کیا کرنا ہے کہ جو سائیڈ میں اعداد بچتے ہیں، ایک تو وہ ہیں جو نیچے بچے ہیں کہ بھائی اتنے بچ گئے، ایک ہوتا ہے سائیڈ میں جو چل رہے ہوتے ہیں تقسیم کرنے میں، ان اعداد کو لے لے. اب ان اعداد سے حروف بنائیں، صحیح ہے، اور ان حروف کے آگے الف یا لام ایل لگا دیں. صحیح ہے. تو یہ آپ نے کیا کر لیا، ایک موکل تیار کر لیا اپنے نام کے سر حرف کے ستارے اور بروج کا. اب یہ موکل تیار ہو گیا. اب کیا کریں کہ اب اس موکل کا جو یہ جو لفظ بنا ہے اس کو توڑ توڑ کے لکھ لیں اور اس کے اعداد بنائیں اور پھر اس کو 27 سے تقسیم کریں. اب جو پھر سائیڈ میں جو رقم بچی ہے اس میں اب کیا کرنا ہے کہ ایک نقش بنانا ہے. چوکور ہوگا، یوں چوکور ہوگا اور پھر اس میں یوں چوکور ہوگا، یعنی 2 خانے اوپر ہوں گے، 2 خانے نیچے ہوں گے اور ایک خانہ بڑا درمیان میں ہوگا. وہ ہم مثالی دے دیں گے انشاءاللہ، وہ آپ لگا دیجیے گا ویڈیو میں. اب بالکل درمیان میں اس موکل کا نام لکھ دیں جو آپ نے نکالا ہے، اور سائیڈوں میں وہ جو اعداد بنے ہیں نا، پہلے وہ سیدھے ہاتھ پہ وہ عدد لکھیں، پھر الٹے ہاتھ پہ ایک عدد بڑھا کے، پھر نیچے ایک عدد بڑھا کے، پھر نیچے ایک عدد بڑھا کے. یہ بہترین قسم کا طلسم تیار ہو گیا. اب کیا کریں کہ مثال کے طور پہ زہرا کے لحاظ سے بنائیں نا، تو اب دیکھیں زہرا کو کب شرف لگتا ہے یا عروج لگتا ہے. جب بھی لگے اس وقت
اسی کے ساتھ میں آپ ایک انگریونگ مشین لے لیں. انگریونگ مشین تو ہر طلسم بنانے والے کے پاس ہونی چاہیے، معالجین کے پاس بھی ہونی چاہیے، بہت کام آتی ہے. آپ ایک چاندی کی انگوٹھی بنوائیں اور جہاں پہ پتھر لگا ہوا ہوتا ہے نا، اس کے جو نیچے کا حصہ ہوتا ہے وہ اکثر لوگ خالی کر دیتے ہیں، پیچھے سے پتھر نظر آ رہا ہوتا ہے، ادھر جو ہے نا ایک پتری لگوا لیں چاندی کی، اور آپ انگریونگ مشین سے اسی ساتھ میں وہ اس پر کندہ کر لیں. اب کیا ہوا کہ جیسے کندہ کیا نا تو زہرا کا تھوڑا سا بخور بھی دے دیں اس کو. اب یہ سارے عاملین جو اصطلاحات سمجھتے ہیں تو جو ہے عاملین تو خود اپنے لیے بنا لیں گے یا کسی کو بنا کے دے دیں گے، عوام بیچارے جو ہے ان کو بڑا مسئلہ ہو جائے گا. تو دیکھ لیں کوئی اچھا مستند ہو تو اس سے رابطہ کر کے بنوا لیں، یہ ویڈیو دکھا دیں اس کو اور اس سے بنوا لیں کہ بھائی یوں یوں بنا دو. اچھا اب اس کو دے کر جو ہے اب جس کے لیے بنائی ہے وہ اس کو الٹے ہاتھ کی سب سے چھوٹی انگلی میں پہنے. اچھا اس کا ایک فائدہ تو یہ ہے اس طلسم کا کہ قرض ہے اگر کسی پر تو وہ خود بخود ادا ہونے لگ جائے گا. 21 دن لگتے ہیں اس کا اثر پورا ہونے میں، کامل اثر ہونے میں 21 دنوں میں، یعنی 21 دنوں بعد وہ تاثیر دیکھنا شروع کر دیتا ہے، قرض ادا ہو جائے گا. دوسرا، لوگوں کو بہت شوق ہوتا ہے کہ ہمیں غیبی باتیں، راز کی باتیں پتہ لگیں، اس کے لیے بہترین چیز ہے سرہانے رکھ کے سو جائیں اس کو اور نیت کر لیں کہ مجھے یہ پتہ کرنا ہے، خواب میں بالکل تفصیل سے دکھا دیا جائے گا. اسی طرح سے وہ بیچارے لوگ جو کسی وجہ سے کسی مقدمے میں پھنس گئے، جو مظلوم ہیں، ان کا کوئی قصور نہیں ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم بری الذمہ ہوں باعزت طریقے سے، ان کے لیے یہ بہترین ہے. جب بھی ہیئرنگ ہو اس کو پہن کے چلے جائیں، اسی کے حق میں آئے گا جس نے پہنا ہوا ہوگا، فیصلہ اسی کے حق میں ہوگا. اسی طرح سے وکلاء حضرات جو ہیں وہ اس کو پہنیں تو جو کیس لڑیں گے انشاءاللہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کامیابی دے گا. اسی طرح ڈاکٹر حضرات جن کا میڈیکل سے تعلق ہے، جو یہ چاہتے ہیں، اسی طرح طبیب حکماء جو چاہتے ہیں اللہ پاک ہمارے ہاتھ میں شفا دے، ان کے لیے بہترین ہے. بیٹھے رہتے لوگ نہیں آتے، رش نہیں لگتا ان کے پاس، تو اس کو پہن کر پھر دوائیاں دیں، پھر تشخیص کریں، تو تشخیص بھی بڑی زبردست ہوتی ہے اس سے. اچھا یہ بھی بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ اس کو پہن کے کی ہوئی تشخیص اور اس کے بغیر کی ہوئی تشخیص میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے. بھلے کوئی کتنا ماہر ہو تشخیص میں، وہ خود محسوس کرے گا. اور پھر جو دوائی دی جاتی ہے اس میں بھی بڑی زبردست تاثیر ہوتی ہے. کوئی نسخہ دیتے ہیں یا کوئی نقش وغیرہ یا دم وغیرہ کرتے ہیں، اس میں بڑی زبردست قسم کی تاثیر آتی ہے، اس سے یقیناً فائدہ ہوتا ہے مریض کو. اچھا اسی طرح سے وہ لوگ جیسے ڈیٹیکٹیو وغیرہ جو ہوتے ہیں، جو راز کو پتہ کرنے والے ہوتے ہیں، راز پتہ لگے ہمیں کوئی، وہ کسی مقصد کے تحت ہوتے ہیں، تو ان کے لیے یہ بہترین ہے کہ وہ اگر 3 دن محنت کر کے کوئی چیز پتہ لگاتے ہیں تو اس کی برکت سے وہ آدھے دن میں پتہ لگا لیں گے. کتنی زبردست چیز ہے. اچھا اسی طرح سے اس کے اور بھی بہت سارے فوائد ہیں. تسخیر کے لیے بہترین ہے، جس کے ہاتھ میں یہ ہوگی اس کو بے انتہا تسخیر ملے گی، جہاں جائے گا لوگ وہاں پر اس سے عزت سے ملیں گے، عزت سے باتیں کریں گے. دوسرا اس کی اور تاثیر وہ خود پہن کے خود ہی دیکھ لے، تو خود ہی اب پورا طریقہ ہم نے عرض کر دی ہے، تو جائیں کسی سے جا کے یہ کسی اچھے ماہر جفار سے، اور ساتھ میں وہ اچھے روحانی علوم کے ماہر بھی ہوں، جفار بھی ہوں، ان سے بنوا لیں تو انشاءاللہ. اچھا تو دیکھیں جو انگوٹھی کا بتایا ہے نا، اس میں یوں ہے کہ ہر ایک ستارے کا اوج اور شرف جو ہے نا وہ سال میں نہیں آتا، بعضوں کے تو بہت کئی سالوں بعد آتے ہیں. تو اس کے لیے یہ ہے کہ جب بھی اس سیارے پر کوئی صاد نظر لگے، صاد نظر کے تحت ہو، تو اس وقت بھی وہ انگوٹھی جو ہے نا یہ تیار کی جا سکتی ہے. اچھا اس میں ایک اور یہ ہے کہ یہ جو انگوٹھی ہے نا یہ پہن کر پانی میں نہیں جانا چاہیے.
جیسے نہانے کے لیے، تفریح کرنے کے لیے، سیر و تفریح کرنے کے لیے جاتے ہیں نا لوگ آبشاروں پہ، نہروں پر، دریاؤں پہ، سمندروں پر، تو اگر ایسے جا رہے ہیں نا تو اس وقت اس انگوٹھی کو اتار کے جیب میں رکھ لیں، تو جیب میں بھی یہ وہی تاثیر دکھائے گی جب پانی میں ہوں گے، لیکن ہاتھ میں نہیں پہنے اس وقت۔ اکثر ایسا ہے کہ جو ہے نا یہ غائب ہو جاتی ہے انگوٹھی پانی کے علاقے میں، جو ہے نا یہ یا تو گر جائے گی یا کسی بھی طریقے سے کوئی سبب بنے گا کہ جو ہے نا پانی میں یہ غائب ہو جائے گی، تو اس بات کا بہت زیادہ احتیاط کریں۔ قرض واپس لینے کے لیے بھی کچھ بتا دیجیے کہ جو قرض دے دیتے ہیں ان کو واپس لینے میں مشکلات آتی ہیں۔ اچھا، قرض واپس لینے کے لیے اس کے لیے جو ہے نا ایک آیت مبارکہ ہے اور ایک اسم مبارکہ ہے۔ دیکھیں اگر آپ کو یقین ہے کہ جس سے میں نے پیسے لینے ہیں اس کے پاس مال ہے یا آنے والا ہے، وہ جان بوجھ کے نہیں دے رہا، صحیح ہے، ایک تو یہ صورت، دوسری صورت اس کے پاس ہے ہی نہیں، وہ بیچارہ ہے ہی مجبور، ہے نا۔ تو جب آپ کو یہ یقین ہو کہ جس سے میں نے مال لینا ہے، اپنا قرض لینا ہے، اس کے پاس ہے لیکن وہ نہیں دے رہا ہے، تو ان کے لیے ایک آیت ہے واللہ من ورائہم محیط، اور یہی اسم ہے، اسم محیط، صحیح۔ اس کو نماز فجر کے بعد 70 بار پڑھیں، اول آخر 11 بار درود شریف کے ساتھ، اور اس میں جو ہے جس کو قرض دیا تھا اس کے دل کا تصور کریں، اور 70 بار پڑھ کے اول آخر 11 بار درود شریف کے ساتھ اس کے دل پہ دم کریں، کچھ دن کریں تو انشاءاللہ خود ہی آ جائے گا پیسے دینے کے لیے۔ اسی طرح اس میں محیط کا عمل ہے، وہ اس میں محیط 1100 بار پڑھیں، جو یہ آیت نہیں پڑھ سکتا وہ 1100 بار پڑھے، اسی طریقے سے وہ خود ہی آ جائے گا قرض دینے کے لیے۔ اسی طرح کسی کا حق دبا لیا ہے کسی نے، یا کوئی ظلم کر رہا ہے دور رہ کر، وہ اس طریقے سے عمل کرے، یہی نیت کر لے، جیسے عورتیں جا کے بیٹھ جاتی ہیں اپنے گھروں پہ، ہے نا، مرد بیچارہ جو ہے گھوم رہا ہوتا ہے ایسے ہی، کیا کروں کیا کروں، وہ کرے تو عورت آ جائے گی انشاءاللہ اس کی واپس۔ اور اسی طرح سے کوئی مرد ناراض ہو کے چلا گیا ہے یا کوئی ناراض ہو کے چلا گیا ہے، اس کے لیے کرے، وہ خود ہی آ جائے گا انشاءاللہ، اس کے لیے یہ بہترین ہے۔